الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. نوجوانوں نے توحید و سنت اشاعت التوحید و سنہ کی ذیلی تنظیم ہے. اشاعت التوحید و سنہ کی بنیاد سن 1957 میں گلشن شیخ القرآن میں رکھی گئی تھی. رئیس المفسرین قدوۃ السالکین امام الموحدین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اکٹھے ہوئے. یہ بکھرے ہوئے موتی تھے. وہاں ایک مالا میں پروئے گئے اور اسی خوبصورت مالا کا نام اشاعت التوحید و سنہ ہے. اس جماعت کے پہلے امیر عارف باللہ حضرت مولانا قاضی نور محمد رحمت اللہ علیہ تھے. ان کا ایک مقولہ ہے. فرمایا قرآن بغیر توحید کے اور توحید بغیر قرآن کے سمجھ نہیں آتی. ان کے انتقال کے بعد اس جماعت کے جو امیر بنے وہ پیر طریقت خطیب اسلام حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری تھے
رحمت اللہ علیہ۔ ایک دور میں وہ ایک بات اکثر تقریروں میں کہا کرتے کہ تمہارے پاس بزرگوں کے قول کٹورے ہیں اور عنایت اللہ کے پاس رب کا قرآن ہے۔ جمعیت اشاعت توحید و سنت کی پہچان القرآن القرآن۔ تمہیں بلکہ وہ جذبات میں ایک جملہ کہتے، جاؤ تم رہو محمد ابن مروان سدی صغیر کے ساتھ، زازان کے ساتھ، اور عنایت اللہ کو رہنے دو صدیق اکبر کے ساتھ۔ اس جماعت کے ناظم اعلیٰ وہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ تھے۔ میں نے ان سے 2 مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جس علاقے میں جاؤ، جس شہر میں جاؤ، اس علاقے میں جس بزرگ کی قبر پوجی جا رہی ہو تو نام لے کے کہو کہ اس بابے دے پلے ککھ نہیں۔ یہ بڑا مشکل کام تھا، اور مشکلات کی گھڑیوں میں انہوں نے اللہ کی توحید کو بیان کیا تھا۔ میرا آج کا جو بیان ہے وہ ایک مقولہ کے گرد گرد گھومے گا۔ مجمع میں علماء بھی ہوں گے، سٹیج علماء سے بھرا ہوا ہے۔ مقولہ ایک عالم کا ہے، اگر پسند آئے تو تھوڑی جہی داد دے چھڑنا کہ مجھے پٹرول میسر آئے گا تو میں آگے بات کر سکوں گا۔ لاہور میں ایک بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ۔ حضرت شاہ جی بھی ان کا تذکرہ بڑے احترام سے کیا کرتے تھے۔ لاہور میں انہوں نے کام بھی بڑا کیا۔ جس دور میں ہمارے جماعت کے شیخ مولانا حسین علی وہاں بھچرا میں کام کر رہے ہیں، حضرت لاہوری لاہور میں، کسی نے حضرت لاہوری سے پوچھا، وہ جو وہاں بھچرا کا مولوی حسین علی ہے، لوگوں نے اسے وہابی مشہور کر دیا ہے، آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال؟ بس حضرت لاہوری نے جو مقولہ استعمال کیا وہی میری تقریر کی بنیاد ہے۔ حضرت لاہوری نے فرمایا، ارے بھائی، مولانا حسین علی کا کیا پوچھتے ہو؟
وہ تو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی رب کی توحید ثابت کر دیتا ہے. تھوڑا جہا مجمع چ یار جوش پیدا کرو، تھوڑے جہے نعرے شارے لاؤ یار. مولانا حسین علی کے نام کا نعرہ لگاؤ یار، مولانا حسین علی کے نام کا. حضرت لاہوری کا یہ مقولہ اور یہ جملہ حقیقت کے عین مطابق ہے. میں بس قرآن پاک کی 2-3 آیتوں سے ان کا رنگ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تمام مفسرین نے لکھا کہ الحمدللہ میں جو الف لام ہے یہ استغراقی ہے، اور معنی انہوں نے کیا تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اور تمام صفتیں للہ. بولیے ذرا زور سے. تمام مفسرین یہ معنی کرتے ہیں. اس معنی پہ اعتراض ہو گیا، یہ معنی کیسے صحیح ہوا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، جبکہ رب نے قرآن میں خود نبیوں کی تعریفیں کی ہیں. سب سے زیادہ تعریفیں آمنہ کے لال کی ہوئی. قرآن جگہ جگہ آپ کی تعریفیں کرتا ہے. قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کے یاروں کی تعریفوں سے. شہداء کی تعریفیں ہیں، اولیاء کی تعریفیں ہیں، علماء کی تعریفیں ہیں. تعریف تو بیٹا باپ کی بھی کرتا ہے، شاگرد استاد کی کرتا ہے، مرید مرشد کی کرتا ہے. پھر یہ معنی کیسے صحیح ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ ان مفسرین نے جواب دیا، مزہ آ گیا. مفسرین جواب دیتے ہیں جن اوصاف کی وجہ سے انبیاء کی تعریف ہوتی ہے، جن اوصاف کی وجہ سے صحابہ کی تعریف ہوتی ہے، جن اوصاف کی وجہ سے کاریگر کی تعریف ہوتی ہے، وہ اوصاف ان میں رکھنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا. تو پھر تمام تعریفیں کس کے لیے ہوں گی؟ سب مفسرین نے یہ معنی کیا. مولانا حسین علی نے معنی کیا الف لام استغراقی نہیں ہے، عہد خارجی. معنی کرتے ہیں تمام صفات الوہیت للہ. کس کے لیے؟ علماء تو سمجھ گیا ہوں لیکن عوام کو صحیح سمجھ نہیں. تمام صفات معبودیت، تمام صفات الوہیت، الہ والی صفتیں الہ والی صفتیں، نبیوں والی صفتیں نبیوں میں، شہیدوں والی شہیدوں میں،
کاتب والی کاتب میں، فرشتوں والی فرشتوں میں، یہاں ان تعریفوں کا ذکر ہی کوئی نہیں. یہاں مراد ہے تمام صفات الوہیت للہ. کس کے لیے؟ نہیں سمجھ آئی تو تھوڑا سا کھول دیتا ہوں بات کو. خالق ہونا کس کی صفت ہے؟ رازق ہونا کس کی صفت ہے؟ مختار کل ہونا کس کی صفت ہے؟ عالم الغیب ہونا کس کی صفت ہے؟ مشکل کشا ہونا کس کی صفت ہے؟ حاجت روا ہونا کس کی صفت ہے؟ السمیع لکل دعا ہونا کس کی صفت ہے؟ بندیالوی چھپا کے بات کیوں کرے؟ مجمع میرے ساتھ بولے. داتا ہونا کس کی صفت ہے؟ گنج بخش ہونا کس کی صفت ہے؟ لجپال ہونا کس کی صفت ہے؟ غریب نواز ہونا کس کی صفت ہے؟ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا ہونا کس کی صفت ہے؟ کرنیاں والا، بھرنیاں والا، کرما والا، فضلہ والا، چھپر پھاڑ کے دینے والا کس کی صفت ہے؟ داتا ہونا کس کی صفت ہے؟ بندہ قرآن کے شروع میں کہتا ہے مولا جو تیری صفتیں ہیں نا، نہ کسی نبی میں مانوں گا، نہ کسی فرشتے میں مانوں گا، نہ کسی جن میں مانوں گا، نہ کسی زندے میں، نہ مردے میں مانوں گا. تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جو تیری صفتیں ہیں وہ تجھ ہی میں مانوں گا. مولانا حسین علی کے معنی نے شرک کی رگیں کاٹ کے رکھ دی. ارے بھائی حسین علی کا کیا پوچھتے ہو؟ وہ تو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی رب کی. جتنے علماء یہاں بیٹھے، جتنے لوگ مجمع میں، سب مانا نہیں کرتے ہو انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے لوٹ کے اس کی طرف جانا ہے. یہی مانا کرتے. کیوں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صرف کسی کے مرنے پہ پڑھنا ہے کہ آپ یہ مانا کریں کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں. آج یہ مرنے والا چلا گیا، کل ہم نے بھی جانا ہے. پیچھے پڑھیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ. یہ مانا تو تب صحیح ہو جب یہ صرف موت کے لیے ہو. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی، ان کے ہاتھ سے مٹی کا پیالہ ٹوٹ گیا. میرے آقا دیکھ رہے تھے. میرے آقا نے فرمایا انا للہ. پیالے کے ٹوٹنے پر چراغ بجھ گیا. میرے آقا نے پڑھا انا للہ. چراغ کے بجھنے پر باغ جل گیا. مال میں کمی، جان میں کمی، بھوک، ہر مصیبت کے وقت پڑھنا ہے انا للہ. مولانا حسین علی نے مانا کی. زور سے بولو یار ذرا، مانا پسند آئے نا.
تو مجمع کو تڑپ جانا چاہیے، پھر داد دینی چاہیے مولانا حسین علی کی کہاں نظر پہنچی، کہاں نظر پہنچی۔ مولانا حسین علی نے مانا کیا ہر مصیبت کے ٹائم، ہر دکھ کے ٹائم، ہر مشکل کے وقت پڑھنا ہے انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور مشکل کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، رجوع کرتے ہیں تو صرف رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ارے بھائی حسین علی کا کیا پوچھتے ہیں، وہ تو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی رب کی توحید ثابت کر سورۃ بقرہ کی ابتدا میں 3 جماعتوں کا ذکر کیا، انہی 3 جماعتوں کو فاتحہ میں ذکر کیا تھا، صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم، ایک جماعت کے رستے پہ چلنے کی دعا مانگی، 2 جماعتوں کے رستے سے بچنے کی دعا مانگی۔ مولا ہمیں کیا پتا چلے گا انعمت علیہم کون ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتا چلے گا مغضوب علیہم کون ہے، ضالین کون ہے؟ سورۃ بقرہ کو فاتحہ کے ساتھ ملا کے رکھا، اور سورۃ بقرہ کے پہلے 2 رکوعوں میں انہی 3 جماعتوں کو رب نے کھول کے رکھ دی، الذین یؤمنون بالغیب، یہ انعمت علیہم ہو گئے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ کون ہو گئے؟ مغضوب علیہم ہو گئے۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین، یہ ضالین ہو گئے۔ کتنی جماعتیں ہو گئیں؟ 20 آیتوں میں ذکر کیا، کتنی آیتوں میں؟ 20 آیتوں میں ان 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا۔ جب آیت نمبر 21 میں پہنچے نا تو اچانک رب نے کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو کس کی؟ آپ میں سے جو قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، پچھلی آیتوں سے تو اس کا تعلق ہی ٹوٹ گیا۔ انعمت علیہم کون ہے، مغضوب علیہم کون ہے، ضالین کون ہے، ان کی مثالیں دی، اچانک آئے لوگا عبادت صرف اپنے رب کی کرو، اس کا ربط کیسے لگے گا؟ مولانا حسین علی بولے، اور مولانا حسین علی بولتا ہے تو بولتا نہیں، موتی رولتا ہے۔ فرمایا جب 3 جماعتوں کا تذکرہ پڑھتے 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 قاری یہاں پہنچا تو اس کے دل میں خیال آیا یہ 3 جماعتیں کیوں بنتی ہیں، کس نقطے پر اختلاف ہوتا ہے؟ ایک ماننے والے، ایک انکار کرنے والے، اور تیسرے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ، یہ بھی ٹھیک نے تے یہ تیسری جماعت ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ تم کون ہو؟ کہ ہم سلو کن ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم سلو کن ہیں، ادھر آئے تو ان کے ساتھ، ادھر آئے تو ان کے ساتھ۔ امیر شریعت نے کہا تھا بندہ کافر ہوئے تے ابو جہل دی طرح ہوئے تے جے مومن ہوئے تے صدیق اکبر دی طرح۔ خدا دی قسم ہے، یا بندہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے، خسریاں دی بھی کوئی زندگی، یہ بھی ٹھیک نے تے ہم کون ہیں؟ ہم سلو کون ہیں؟
انما نحنو مصلحون، انما نحنو، پہلی مرتبہ آیا نا بندہ مسجد میں، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. اس نے دیکھا کہ مسجد میں دو بندے نماز پڑھ رہے، ایک نے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، دوسرے نے کھول رکھے. سمجھتے گئے ہو؟ جس نے باندھ رکھے ہیں یہ سین ہے، اور جس نے کھول رکھے ہیں وہ شین. ہوں تو اس سے بھی بڑے جھگڑے ہوندے نے، ہاتھ کتھے بڑھنے چاہیے. اشتہار چھپتے ہیں، اشتہار، مناظرے ہوتے ہیں، ناف کے اوپر، ناف کے نیچے، سینے پہ یا یہاں. اس پر جھگڑ رہے ہیں علماء، مناظرے ہو رہے ہیں. میرے کو تو کوئی سرگودا پوچھے نا مولانا ہاتھ کتھے بڑھنے چاہیے، میں آدھا بھی اگلا حصہ سارا پورا ہو گیا، پیچھے بن جائے گا، وہی رہ گیا. ایک نے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، دوسرے نے چھوڑ رکھے ہیں. یہ پریشان ہوا، یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے. پھر اس کے دل میں ایک ترکیب آئی، وہ دونوں کے درمیان کھڑا ہو گیا، ایک ہاتھ باندھ لیا، ایک چھوڑ دیا. اوپر سے کوئی سمجھدار بندہ آیا، اس نے کہا یہ سین ہے جس نے باندھ رکھے ہیں، اور یہ شین ہے جس نے چھوڑ رکھے ہیں. تو وچ کی بلائیں او سا کیا سلو کون. ہم کون ہیں؟ سلو کون. ہم لڑتے نہیں ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم جھگڑوں میں نہیں پڑتے. اس نے باندھ رکھے تھے، اس نے کھول رکھے تھے، ہم نے ایک باندھ لیا ہے، ایک چھوڑ دیا ہے. قیامت کے دن فیصلے ہوں گے، اے جنت گیا تو اس دے نال ٹر جاواں گے جی، اے گیا تو اس دے نال ٹر جاواں. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا، یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک. واہ، فیصلہ بڑا کیتا ہے. اس وقت 9:30 بج گئے ہیں رات کے. میں کہتا ہوں رات کے 9:30 ہیں، رات کے 9:30. مولانا سید شفاء اللہ شاہ صاحب کہتے ہیں اس وقت دن کے 9:30. وہ یہ کہتے ہیں دن کے 9:30. میں کہتا ہوں رات کے 9:30. وہ کہتے ہیں دن کے 9:30 ہیں. آپ میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے بندیالوی صاحب تسی ساڈے مہمان ہو، قابل عزت ہو، تے شاہ بھی ساڈے پیر نے، تسی بھی صحیح ہو تے او بھی صحیح. واہ، بڑا فیصلہ کیتا ہی، بڑا سمجھداری کا فیصلہ کیا. اور ایک طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ایک طرف روشنی روشنی ہے، ایک طرف روشنی روشنی ہے. 20واں پارہ سورت نمل، سورت نمل کی آیت نمبر 65. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمانوں والے بھی غیب نہیں جانتے، زمین والے بھی غیب نہیں جانتے. غیب جاننے والا ہے تو صرف کون ہے؟ وما یشعرون ایان یبعثون. تو کہتا ہے انہیں تیری 11ویں کا پتہ ہے، تیری نظر و نیاز کا پتہ ہے، تیرے چڑھاوے چڑھانوں کا پتہ ہے. ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے. ایک طرف یہ پیش ہوتا ہے قرآن سورت نم آیت نمبر 65. آپ میں سے پڑھے لکھے لوگ سنتے ہیں قرآن بیان ہو رہا ہے. دوسرا خطیب کہتا ہے پیر تے پیر رہ گئے، پیران دیاں بلیاں بھی غیب جان دیاں. پیر صاحب کی ایک بلی تھی، جتنے مہمان آنے ہوتے اتنی دفعہ میاؤں کرتی تھی، اس کو پتہ چل جاتا تھا. ایک دفعہ اس نے میاؤں کی 7 بار، مہمان آ گئے 8.
پیر صاحب نے بلی کو طلب کی، تیری میاؤں کدی غلط نہیں ہوئی، آج تو میاؤں کی ہے 7 ویری، مہمان آ گئے نے 8، بلی آخیا مہمان اج بھی 7 ہی نے، 8واں وہابی ہے، تے وہابی دی ویری تو میں میاؤں نہیں نہ کرنی۔ مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں ممبر پر، بند ہو گئی، مولانا ممبر پہ بیان کر رہے ہیں ممبر پر، ایک بندہ مجھ سے سنتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، رب کا قرآن ہے قرآن، ادھر پیرن دیا بلیاں میاؤں، اور وہ اٹھ کے کہتا ہے بندے علوی صاحب تسی بھی صحیح ہوتے، انصاف دی ماں مر گئی ہے، تو اتنا فیصلہ نہیں کر سکتا، دونوں کے ایک پلڑے میں تول دیتا ہے۔ 3 جماعتیں کیوں بنی؟ اللہ نے آیت نمبر 21 میں کہا آؤ میں تمہیں وہ مسئلہ سناؤں، جب مسئلہ بیان ہوگا تو قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ آیت نمبر 21 میں وہ مسئلہ بیان کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، لا عیسیٰ ولا مریم ولا ابراہیم، مریم عیسیٰ ابراہیم کی عبادت نہ کرو، عبادت صرف میری کرو۔ کیوں مولا؟ ڈنڈے کے زور سے منوانا ہے، جبر سے منوانا ہے، زبردستی منوانا ہی؟ فرمایا نہیں، دلائل کے زور سے منوانا ہے۔ مولا دلائل تو علماء سمجھیں گے، فرمایا میں نے کوئی علمی دلائل دینے، میں نے تو عقلی دلائل دینے، عبادت میری کرو، حضرت عیسیٰ کی نہیں، مائی مریم کی نہیں، حضرت ابراہیم کی نہیں۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے الذی خلقکم، اس لیے کہ میں نے تمہیں پیدا نیس سے ہست کر دی، نابود سے بود کر دی، عدم سے وجود میں لایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گندے پانی کے قطرے پر فی ظلمات ثلاث، کتنے اندھیرے تھے؟ اللہ اکبر۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اس جھلی کا اندھیرا جس جھلی میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے ہیں۔ بندے عالوی ایک جملہ کہنا چاہتے ہیں، یہ مویداں دے سینے ٹھڈ پہ جائے تو پھر سبحان اللہ تو بنتی، حالے تے وڈے شاہ اور تشریف لے آنے تو ساری سبحان اللہ انہیں کڈنی، اندر بھی لکی پئی۔ چلو ان کے لیے بچا کے رکھیں، لیکن میرے نال تھوڑا جا تعاون کرو۔ جملہ پسند آئے نہ یا ٹھنڈ پڑ جائے۔ گندے پانی کے قطرے پر 3 اندھیروں میں نقشے جماتا ہوں اور یوسف جیسا حسین بنا کے رکھ دیا کرتا ہوں۔ الذی خلقکم، میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں بنایا ہے۔ مولا بڑی دلیل ہے، آخر نہ اشارہ کافیہ، فرمایا حالے کتھے؟ حالے تے میں مشرکاں نو گھر چھوڑ کے آنا۔ مولا اگو کی آخ رہی، فرمایا والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے ہوئے ان کو بھی میں نے بنایا۔ والذین من، سب مفسرین نے لکھا من قبلکم کون ہے؟ تیرا باپ، تیرا دادا،
ماں تیرا نانا، تجھے بھی میں نے بنایا اور تیرے آباء و اجداد کو بھی میں نے بنایا. سب مفسرین نے مانا کیا. مولانا حسین علی بولے پتہ نہیں کیسے بولتا ہے، کیسی سمجھ اللہ نے عطا کی ہے قرآن کی. زبروں اور زیروں سے سنو مانا اور لذت لو ذرا، سنو مانا اور لذت لو ذرا. عبادت میری کرو، حضرت عیسیٰ کی نہیں، مائی مریم کی نہیں، حضرت ابراہیم کی نہیں، فرشتوں کی نہیں. مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں بھی میں نے پیدا کیا اور میرے سوا جن کی پوجا پاٹ تم کرتے پھرتے ہو ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے. والذین من قبلکم. کوئی بندہ مولانا حسین علی کی شخصیت پہ اعتراض کرنے والے بہت لوگ ہیں. کئی لوگوں نے کتابیں بھی لکھی، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا. میں نے کہا مولانا حسین علی کے نفیس نکتے موٹے دماغوں میں نہیں آتے. کھوتے نو کی پتا گلو کند کی ہوندی، تم کیا جانتے ہو؟ مولانا حسین علی کے خلاف بولتے ہو. مولانا حسین علی نے مانا کیا والذین من قبلکم کا. میں مولانا حسین علی کا پوتا شاگرد ہوں، میں نے ان کے شاگردوں سے پڑھا ہے. میں نے صحیح معنوں میں اسم با مسمى تھا شمس المحدثین مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ. میں نے حدیث ان سے پڑھی، قرآن کا ترجمہ بھی ان سے پڑھا، والد صاحب سے بھی پڑھا. یہ سب حضرت صاحب کے شاگرد تھے. مانا کیا میرے دادا استاد نے. اس معنی کی تائید قرآن سے مولانا حسین علی کا پوتا شاگرد پیش کرنے لگا ہے. اٹھا 14واں پارہ سورت نحل. میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو لا یخلقون شیئا. آگے تو پڑھو یار، اور جنہوں آندھی توتے پڑھو. یہی معنی کیا نا مولانا حسین علی نے، وہ بنائے گئے انہیں بھی میں نے بنایا ہے. تو قرآن نہیں کہہ رہا میرے سوا جن کی عبادت پوجا پاٹ سجدے نظریں نیازیں پکارے تم کرتے ہو لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ نہیں بنایا. وہم یخلقون، وہ خود بنائے گئے ہیں. اموات، او وچوں جیوندے نے. اموات کا کیا میں نے کرو مانا. اموات مردہ ہیں، غیر احیاء زندہ نہیں. کیوں بھائی سارے پنجاب سے لوگ آئے ہو، خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں سے بھی آئے ہوں. مردہ کون ہوتا ہے جو زندہ نہ ہو؟ مولا مردہ ہوتا ہی وہ ہے جو زندہ نہ ہو. اموات جو آنکھ لے آئی اے پتہ لگ گیا کہ زندہ نہیں. اگو غیر احیاء کیوں کہا؟ مردہ ہیں زندہ نہیں. اللہ کو پتا تھا کچھ لوگوں نے آنا ہے، انہوں نے کہنا ہے ساڈی موت ہو رو، انہوں دی موت ہو رو. فرق ہے موت موت میں. اللہ نے فرمایا جیڑی موت مرضی مان لے زندہ کوئی نہیں. اموات
مردہ ہیں. شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں لکھا. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا. ہمیں تانا دیتے ہو کہ ہم علماء دیوبند کے خلاف راستہ ہم نے اختیار کیا ہے. اٹھا تفسیر عثمانی، اٹھا تھانوی صاحب کی کتابیں پڑھو. نہیں علماء کرام، تھانوی صاحب نے التکشف میں کیا لکھا ہے؟ اپنی کتاب التکشف میں کیا لکھا ہے؟ تھانوی صاحب نے لکھا ہے جس علاقے میں مردوں کے سننے کے عقیدے سے شرک کے پھیلنے کا خطرہ ہو اس علاقے میں انکار سماع واجب ہے. جی جناب واجب ہے، واجب. کیوں ہمارے علاقے میں مردوں کے سننے سے شرک کے پھیلنے کا کوئی خطرہ نہیں؟ ابتدا ہوتی یہیں سے ہے. شرک داخل اسی دروازے سے ہوا. اشاعت التوحید والوں نے اس دروازے کو مضبوطی سے بند کر دیا ہے، بند کر دیا. اٹھا حضرت تھانوی کی کتابیں، اٹھا حضرت نانوتوی کی کتابیں. حضرت نانوتوی نے لکھا میں ایک آن کے لیے بھی نہیں مانتا کہ آپ کی روح جسم سے نکلی ہو، اندر سمٹ گئی ہے. تم مانتے ہو؟ مانتے ہو تم بھی نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے. پھر حضرت نانوتوی نے لکھا ارواح شہداء و ارواح مومنین را بابدانیاں ہے تعلق نیست. شہیدوں کی روحوں کا اور عام مومنوں کی روحوں کا ان کے جسموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. کس نے لکھا؟ حضرت نانوتوی نے. تسی دونوں نہ منو تے تسی دیوبندی، اور ہم نے ایک نہیں مانی، ایک مانی تو ہم دیوبندی نہیں. ہمیں دیوبندیت سے خارج کیا جا رہا ہے. اٹھائیے حضرت تھانوی نے کیا لکھا اس آیت پر. علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے کیا لکھا؟ اموات. یہ کہتے ہیں نا یہ اشاعت التوحید الدلیل مرزائیاں والی دلیل ہے. مرزائی بھی یہی پیش کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کی موت پر. پڑھ حضرت عثمانی کی بات، تیرا ذہن کھلے. انہوں نے لکھا اموات دائمن، اموات دائمن، ہمیشہ کے لیے مردہ، جیسے بت، جیسے جن میں روح کبھی تھی نہیں. حالن اس وقت میت، جیسے انبیاء اور اولیاء. جی یا مالن مستقبل کے لحاظ سے اموات، ابھی ان پر موت نہیں آئی لیکن ان پر بھی موت آئے گی، جیسے فرشتے اور حضرت عیسیٰ. جی تمہاری موت آئی، تمہاری موت آئی. اموات وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ زندہ نہیں ہے. بڑا پروپیگنڈا. اور یہ اشاعتی نا شہیداں نو میت آکھ دینا. توبہ توبہ، قرآن کہتا ہے زندہ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، قرآن کہتا ہے ان کو مردہ نہ کہو، اور یہ شہیدوں کو مردہ کہتے ہیں. توبہ توبہ. میں نے کہا شہید کا جنازہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. اے یا کوئی اور طریقہ؟ کوئی اور طریقہ ہے؟ شہید کی چارپائی سامنے آئی،
مولانا مصلی پہ آئے، نیت سنا، 4 تکبیر، نماز جنازہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس جیوندے دے، شاباش شاباش۔ قرآن نے نہیں کہا ان کو مردہ نہ کہو، قرآن نے نہیں کہا ان کو مردہ نہ کہو۔ آج تین سمجھ نہیں آئی؟ آج تو بھی کہہ رہا ہے دعا واسطے حاضر اس میت کے، کیوں کہہ رہا ہے تو؟ جبکہ قرآن کہتا ہے ان کو مردہ نہ کہو۔ اموات، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں۔ یہاں کہیں گے یہ بتوں کے بارے میں، یہ بتوں کے بارے میں نے حضرت عثمانی اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہما ان کا قول پیش کر دیا ہے، حالن جیسے انبیاء اور اولیاء۔ کہیں گے نا یہ بتوں کے بارے میں ہے۔ اللہ نے جب اس آیت کو ختم کیا فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ خود قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ آیت کا آخری حصہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ بتوں کے بارے میں بے ست کس کی ہونی ہے؟ تو مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مولانا حسین علی کا کیا پوچھتے ہو، وہ تو قرآن کی زبروں اور زیروں سے بھی رب کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔